السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، درس حدیث جبریل کا یہ تیسرا سلسلہ ہے جو اللہ رب العالمین کے فضل و توفیق سے آپ حضرات کے مابین جاری اور ساری ہے۔ پہلے درس میں حدیث کا معنی اور مفہوم، اس کی اہمیت حدیث جبریل کی اور وجہ تسمیہ وغیرہ بتائی گئی تھی، اور دوسرے درس میں اسلام اور اس کے ارکان کی تشریح کی گئی تھی۔ آج کا یہ درس ایمان اور اس کے ارکان کے لیے مختص ہے۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ حدیث جبریل میں جو دوسرا سوال تھا جبریل علیہ السلام کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ یہی تھا کہ مل ایمان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وتؤمن بالیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ، کہ اللہ پر ایمان رکھو، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھو، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھو، رسولوں پر ایمان رکھو، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھو، اور اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھو، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں اس حدیث میں جبریل علیہ السلام کے سوال کے جواب میں ارکان ایمان کو بیان فرمایا۔ تو یہ ایمان کیا ہے، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے، پہلے ہم اور آپ سمجھ لیتے ہیں۔ ایمان کا معنی عربی زبان کے اندر ہے تصدیق، تصدیق کرنا، کسی چیز کو ماننا، کسی چیز پر یقین کرنے کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اور اصطلاح میں ایمان کہتے ہیں الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان والعمل بالجوارح والارکان یزید بالطاعت وینقص بالعصیان۔ یہ ایمان کا مفہوم ہے شرعی طور پر، دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، اعضاء اور جوارح سے عمل کرنا، اور یہ کہ ایمان نیکی کے کاموں سے بڑھ جاتا ہے اور معصیت اور گناہ کے کاموں سے گھٹ جاتا ہے۔ تو ایمان کے اندر یہ 3-4 چیزیں خاص طور پر، اقرار باللسان، زبان سے اقرار، بولنا ضروری ہے، کلمے کا اظہار، اللہ پر ایمان، زبان سے اقرار، اور دوسرا تصدیق بالجنان، دل سے ماننا۔ آدمی زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے نہیں مانتا ہے تو وہی منافق ہے۔ جو دونوں سے جھٹلاتا ہے وہ کافر ہے، اور جو زبان سے ظاہراً تو مانتا ہے لیکن دل سے نہیں مانتا وہ منافق ہے۔ تو دل سے ماننا، التصدیق بالجنان، اور عمل بھی ایمان میں داخل ہے۔ عمل ایمان کا ایک حصہ ہے، والعمل علیہ بالجوارح والارکان، اعضاء اور جوارح سے ایمان پر عمل کرنا، جو ایمان کے مسائل ہیں یا ایمان کے بعد جو چیزیں شرعی طور پر ہم پر اور آپ پر واجب ہوتی ہیں، لاگو ہوتی ہیں، ان چیزوں پر عمل کرنا، فرائض اسلام، احکام شریعت اور قرآن کا حکم، اللہ کی اطاعت
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے اوپر لاگو ہوتی ہیں۔ شرک کو چھوڑنا، بدعت کو چھوڑنا، تو یہ ساری چیزوں پر عمل کرنا یہ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری، صرف اقرار اور تصدیق سے کام نہیں چلنے والا ہے، بلکہ اعضاء اور جوارح سے اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اور ایک مسئلہ ایمان کے سلسلے میں عقیدے کے طور پر یہ بھی ہے کہ ایمان یہ گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ بعض اصحاب فرق کا کہنا ہے کہ ایمان یہ گھٹتا اور بڑھتا نہیں ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ سلف صالحین کا جو عقیدہ ہے کہ ایمان یہ بڑھتا ہے، یزید بالطاعہ، اطاعت اور نیکی کے کاموں سے ایمان بڑھتا ہے، وینقص بالعصیان، اور معصیت اور نافرمانی کے کاموں سے، گناہ کے کاموں سے ایمان گھٹ جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ایمان اگر ہم اور آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو نیکی کے کاموں پر عمل کرنا ہوگا، اور اگر ہم اور آپ غفلت برتیں گے نیکی کے کاموں سے اور گناہ کے کاموں میں ملوث ہوں گے تو ہمارا ایمان گھٹ جائے گا۔ تو پہلا رکن ایمان کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا وہ ہے ان تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ پر ایمان رکھنا۔ ایمان کے 6 ارکان کا اس حدیث مبارک کے اندر ذکر ہے۔ ایمان باللہ، دوسرے نمبر پر ایمان بالملائکہ، تیسرے نمبر پر ایمان بالکتب، چوتھے نمبر پر ایمان بالرسل، پانچویں نمبر پر ایمان بالیوم الآخر، اور چھٹے نمبر پر ایمان بالقضاء والقدر۔ تو پہلا اس میں سے ہے الایمان باللہ۔ ایمان باللہ کا مطلب کیا ہے؟ ایمان باللہ یہی ہمارے اور آپ کے عقیدے کی اساس اور بنیاد ہے، اسی پر توحید کی اساس ہے۔ اور ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ اس بات پر مکمل یقین رکھنا کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا اور اس کا مالک اور اس کا رب اور اس کا مدبر، چلانے والا اللہ رب العالمین ہے، اور اس بات پر یقین رکھنا کہ جو اس کائنات کو چلانے والا اور پیدا کرنے والا ہے وہی عبادت کا بھی مستحق ہے، تنے تنہا اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اللہ کے سوا جتنے معبود ہیں وہ سب کے سب باطل ہیں۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن اللہ هو العلی الکبیر۔ اور تیسری چیز یہ کہ اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ تعالی کے صفات کمال ہیں اور اسماء حسنی ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں۔ تو صفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ان صفات کو ثابت ماننا، جیسے اللہ کے شایان شان ہے، اور ہر اس عیب سے اور نقص سے اللہ کو پاک اور صاف کرنا جو اللہ کی ذات میں عیب کا سبب ہے۔ اور یہی توحید کی تینوں قسموں کا خلاصہ ہے جو ایمان باللہ میں داخل اور شامل ہے۔ توحید ربوبیت، اللہ کو رب ماننا، خالق ماننا، کائنات کا مدبر اور چلانے والا ماننا۔ توحید الوہیت، یہ کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اس کی عبادت میں شراکت اور شرک جائز نہیں ہے۔ اور تیسرے توحید الاسماء والصفات، اللہ کے اسماء اور اللہ کے صفات کو ماننا، اسے شمار کرنا، اس کے ذریعے سے اللہ سے دعائیں مانگنا، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی جناب میں حاضر ہونا، اور اللہ کو ہر عیب سے پاک اور صاف کرنا۔ اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تحریف سے، تمثیل سے، تعطیل سے، تشبیہ سے مبرہ اور منزہ۔ یہی ایمان باللہ کا مفہوم ہے۔ جب تک ہم اور آپ اس کے اوپر یقین نہیں رکھیں گے تفصیلی طور پر، اس وقت تک اللہ پر ہم اور آپ کامل ایمان نہیں رکھ سکتے۔ اور دوسرا حال ایمان بالملائکہ، فرشتوں پر
ایمان رکھنا، ملائکہ یہ بھی ہمارے ایمان کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ تو فرشتے یہ اللہ کی نورانی مخلوق ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، ان پر بھی ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ ان پر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ ان کے وجود کی تصدیق کرے، التصدیق و بے وجودہم کی فرشتے موجود ہیں، ان کو اللہ نے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ اور دوسرے وَأَنَّهُمْ عِبَادٌ مُكَرَّمُونَ، اللہ کے یہ مقرب بندے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ خلقہم اللہ لعبادتہ وتنفیذ اوامرہ، اللہ نے انہیں اپنی عبادت کے لیے اور اس کائنات میں اپنے آرڈر کو نافذ کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور ان کے جو اوصاف اور اعمال ہیں ان پر بھی ایمان رکھنا۔ فرشتوں کے اوصاف اور اعمال ہیں جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر بیان فرمایا، اور ان کا جو فضل ہے، ان کی جو اہمیت ہے، اللہ کے نزدیک ان کا جو مقام ہے، اس پر بھی یقین رکھنا۔ یہ فرشتوں پر ایمان کا مفہوم اور مطلوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن مجید میں بہت سارے فرشتوں کا ذکر ہے، فرشتوں کے بہت سارے اعمال ہیں، جس میں سے حملۃ العرش، کچھ فرشتے ہیں جو عرش کو اٹھانے والے ہیں، الذین یحملون العرش ومن حولہ ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ۔ کچھ فرشتے ہیں جو کرامن کاتبین مقربون ہیں، الملائکۃ المقربون ہیں اور کرامن کاتبین ہیں۔ ایسے ہی کچھ فرشتے ہیں جو بنی آدم کی حفاظت پر مامور ہیں، کچھ فرشتے ہیں جو بندوں کے اعمال کو لکھتے ہیں، جیسا کہ حدیث کے اندر بھی اس کا ذکر ہے اور قرآن میں عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ کچھ فرشتے ہیں جو موکل بالرحم ہیں، مادر رحم میں بچے کی تخلیق کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو مکلف کیا ہے کہ ان کی روزی لکھیں اور ان کے عمل کو لکھیں، ان کی عمر کو لکھیں۔ کچھ فرشتے ہیں جو قبض الارواح پر مامور ہیں، روحوں کو قبض کرنے پر مامور ہیں، حتی اذا جاء احدکم الموت توفتہم رسلنا وہم لا یفرطون۔ کچھ فرشتے ہیں جو عالم سفلی اور عالم علوی دنیا اور آسمان کے مالک ہیں۔ ایسے ہی بہت سارے فرشتے ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں کیا ہے۔ اعمال لکھنے والے فرشتے الگ ہیں، داہنے کندھے پر بیٹھے ہوئے ہیں، بائیں کندھے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان میں جو سب سے بڑے فرشتے ہیں وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے وحی لانے کی اور رسولوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کی ذمہ داری دی ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ۔ دوسری جگہ فرمایا قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ، روح القدس کہا جاتا ہے انہیں۔ تو یہ فرشتوں پر ایمان کا مطلب ہے، فرشتوں پر ایمان کا مطلب ہے۔ اور تیسرے ہے ایمان بالکتب، کتابوں پر ایمان رکھنا، آسمانی کتابوں پر۔ آسمانی کتابوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے التصدیق الجازم بانہا حق و صدق، یہ ماننا، یقین کرنا کہ یہ ساری آسمانی کتابیں برحق ہیں اور سچی ہیں۔ وَأَنَّهَا کلام اللہ، اور یہ سب اللہ کا کلام ہیں۔ فِيهَا الْهُدَى وَالنُّورُ وَالْكِفَایَةُ لِمَنْ أُنزِلَتْ عَلَيْهِمْ، اسی میں ہمارے لیے ہدایت ہے، روشنی ہے، اور یہ کافی ہے ان کے لیے جن کے اوپر نازل کی گئی تھی۔ نُؤْمِنُ بِمَا سَمَّى اللَّهُ مِنْهَا، اللہ نے جن کتابوں کا نام لیا جیسے قرآن، تورات، انجیل، زبور، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَا لَمْ يُسَمِّ مِنْهَا،
اور جس کا نام نہیں لیا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری کتابوں کو نازل فرمایا ہے۔ تو یہ ایمان بالکتب کا مفہوم ہے، ایمان بالکتب کا۔ اور قرآن سب سے آخری کتاب ہے، قرآن سب سے آخری کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے قیامت کی صبح تک اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ قرآن کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا، اس کے فیصلوں کی طرف رجوع کرنا، یہ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ۔ قرآن کے علاوہ دوسرے چیز کی طرف رجوع کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن کا فیصلہ ہمیں اور آپ کو ماننا ہے، یہ دستور زندگی ہے، دستور حیات ہے، ہمارے اور آپ کے مسائل کا حل ہے، اور قیامت تک کے لیے اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی سب سے آخری اور فائنل کتاب ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں ایمان بالرسل، ایمان بالیوم الآخر اور ایمان بالقضاء والقدر کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔